گزشتہ یوم الجمعہ میں ہم نے نماز کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھیں۔ آج کی نشست میں بھی اسی موضوع کو بیان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ اگلا جمعۃ المبارک اس سے پہلے ایک دن آ رہا ہے اور ایک رات آ رہی ہے، وہ رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، تو اس کے حوالے سے گفتگو کرنا مناسب سمجھا۔ اسی لیے انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں شب برات کے حوالے سے اور شعبان کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنات کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ ایک مشہور شعر بھی ہے علامہ اقبال کا رحمہ اللہ کا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اگر اس آیت کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس شعر کو بھی سامنے رکھا جائے تو ان میں ضد پائی جاتی ہے، دونوں ظاہری طور پہ متضاد پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنات کا صرف ان کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ہماری عبادت، یعنی اللہ کی عبادت۔ اور علامہ رحمہ اللہ صاحب نے کیا فرمایا کہ درد دل کے واسطے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے آلریڈی موجود تھے، پہلے سے موجود تھے، اللہ کی بے شمار عبادت کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، بیت المعمور میں فرشتے 70,000 فرشتے ایک وقت میں جب طواف کر چکے ہوتے ہیں تو قیامت کے دن تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ہر وقت کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے، قیامت تک یہی حالت رہے گی، کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں، اس کی یہی حالت رہے گی۔ تو فرشتے تو موجود تھے اس حوالے سے عبادت کے لیے، لیکن انسانیت کی تخلیق کیوں ہوئی؟ انسانیت کی تخلیق انسانوں کے لیے ہوئی کہ ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھے، ایک دوسرے کے کام آئے، انسان انسانیت کے کام آئے۔ تو علامہ صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ عبادت میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا سجدے یہ عبادت نہیں ہے۔ انسان اگر دوسرے انسان کے کام آتا ہے تو وہ بھی عبادت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ رب تعالیٰ نے دیا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں، جو رب تعالیٰ نے ہمیں حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ان حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ کا کہا مان رہے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہاں پہ عبادت اور معاملات کو الگ بیان کیا ہے، واللہ عالم ان کی نیت کیا تھی، لیکن بظاہر یہ آیت کے متضاد شعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اب عبادت قبول کس کی ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھا دیا عبادت کا۔ ہر وہ عبادت قابل قبول ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایات ہیں جن میں کیا فرمایا آپ نے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا یا جس طریقے پہ ہم نہیں چلے تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں ایک رات کا ذکر کیا جاتا ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ ویسے عربی میں اس کا لفظ لیلۃ البراء ہے۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، براءت آزادی، آزادی کا پروانہ یا آزادی۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، تو ہمارے بر صغیر میں پاک و ہند میں جو ہے شب کا لفظ، کیونکہ پہلے فارسی بہت عام تھی تو اس لیے اسے شب برات اس وقت سے کہا جانے لگا۔
تو اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کسی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کر دینا کہ بھائی اس رات عبادت کریں گے اور اس کی یہ فضیلت ہے، اگر وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے شب قدر ہے، اس کا شریعت سے ثبوت ہمیں ملتا ہے، اس لیے اگرچہ وہ بھی متعین رات نہیں ہے کہ بھائی شب قدر فلاں رات 21 ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سے چھپا کے رکھی کہ ہمیں نہیں بتلایا، واضح نہیں کی کہ ہم تمام راتیں کیا کریں، عبادات کریں۔ تو اسی طرح شب برات کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کا وجود اگر شریعت سے ثابت ہے اور اس کے فضائل، رات کا قیام ثابت ہے تو پھر اس کو کرنے پہ اجر ملے گا، وگرنہ جو ہے اگر شریعت سے ثابت نہ ہوا تو پھر اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت میں بھی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، کہ جمعہ کا دن بھی کوئی مخصوص نہ کر لے روزے کے لیے کہ بھائی جمعہ سید الایام ہے، برکت والا دن ہے، میں ہر ہفتے جمعے کے دن روزہ رکھا کروں گا۔ ویسے ہمارے بچوں میں ہم جب ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ کہ بھائی جمعے کا دن آ رہا ہے، بیٹا جمعے کے دن روزہ رکھو، جمعہ بہت اچھا دن ہے، بڑا دن ہے عبادت کے لحاظ سے بھی۔ تو بچوں کے ذہن میں بھی ان کے ہم جو نظریہ جو ہے جس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جمعہ افضل دن ہے، اس میں روزہ رکھو، اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، اور اسی طرح جمعے کی رات قیام کے لیے مخصوص نہ کرو۔ ہاں مگر یہ کہ پہلے سے کسی کی روٹین ہے، اپنی روٹین کے مطابق کوئی روزہ رکھ رہا ہے، جیسے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، مہینے کے تین جو روزے ہوتے ہیں 12 13 14 15 کے، تو اگر وہ پہلے سے کوئی رکھ رہا ہے، درمیان میں جمعے کا دن آ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن پہلے سے اس نے یہ نیت کر لی کہ بھائی اس مہینے جو ہے میں جتنے جمعے آئیں گے اس میں روزہ رکھوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات بھر اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ معمولات میں سے تھا کہ آپ ساری راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ جیسے رب تعالیٰ نے خود حکم دیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے ہمارے محبوب یا رات آدھی رات جو ہے آپ جاگا کریں اللہ کی عبادت کے لیے، یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، تو اللہ کا ذکر اذکار کیا کریں، عبادت کیا کریں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب روز کا معمول تھا کہ آپ اپنے ایام اور لیالی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ چیز ہمیں معلوم ہو گئی، کسی رات کو مخصوص کر دینا کہ بھائی اس رات کو عبادت کروں گا، قیام کروں گا، اگر شریعت سے وہ ثابت نہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے تو کسی رات کو، جیسے ہم کہیں کہ بھائی 15 شعبان جو ہے یعنی 14 شعبان اور 15ویں جو رات ہے، 14 شعبان اور 15ویں رات کو جو ہے، شعبان کی 15ویں رات کو کیا کروں گا، میں عبادت کروں گا، قیام کروں گا، اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا، تو یہ اگر شریعت سے ثابت نہیں تو پھر مناسب نہیں ہے اور خلاف سنت ہے۔ پھر شعبان کے روزوں کے حوالے سے بات آتی ہے کہ شعبان میں روزہ رکھنا، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، غیر رمضان کے علاوہ۔
رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ شعبان کی اس لحاظ سے بھی فضیلت، اور یہ ایک تربیتی مہینہ بھی ہے۔ کیوں کہ آگے رمضان میں ہم نے پورے مہینے ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں۔ تو شعبان میں اگر ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ دیا، 3 دن رکھے، 4 دن رکھے، یعنی وقفاً فوقفاً ہم روزے رکھتے رہے تو ہماری ٹریننگ ہوتی رہے گی، ہماری تربیت ہوتی رہے گی، اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم آرام اور سکون سے روزے رکھ پائیں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھے کرتے تھے، یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیوں تھا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی رمضان کے علاوہ؟ اس کی وجہ بھی حدیث شریف میں آتی ہے، نسائی کی روایت ہے، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، لوگ اس سے اکثر غفلت برتتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے نامہ اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے جو نامہ اعمال ہیں، جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں پورے سال کے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہ کیا فضیلت ثابت ہوئی؟ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ثابت ہوئی کہ سب سے زیادہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور روزے رکھنے کی وجہ کیا بیان کی کہ اس مہینے پہ اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ شب برات کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یطلع اللہ تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالی نصف شعبان یعنی شعبان کے آدھ، تو یہ 15 بنتا ہے، نصف شعبان میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقی، اللہ تعالیٰ اپنی جمیع مخلوق، تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ الا لمشرکین، لیکن رب تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، اور مشاحنین، یا کینہ پرور، اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جس نے کینہ پالا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، یا دوسرے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جو قطع تعلق رکھا ہوا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اس کی فضیلت ثابت ہوئی، یہ طبرانی ابن حبان کی روایت ہے، اور یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے شعبان کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں ان میں بالکل پہلے درجے کی حدیث کوئی بھی نہیں ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے۔ دوسرے درجے کی یعنی حسن درجے کی 2-3 روایات ہیں، جو 2 روایات میں نے عرض کیے یہ حسن درجے کی ہیں، اور باقی تقریباً لگ بھگ 17 صحابہ جو ہیں اس حوالے سے، شعبان کے حوالے سے روایات جو ہے ان کی مرویات میں موجود ہیں، وہ راوی ہیں ان احادیث کے۔ تو لگ بھگ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اتنی کثرت سے صحابہ بھی شعبان کے حوالے سے جو ہے روایات عرض کر رہے ہیں اور مرویات ان کی موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ حسن درجے سے ثابت ہو گئی کہ اس مہینے اللہ کے ہاں جو ہے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اور اسی طرح اس مہینے نصف شعبان یعنی 15ویں تاریخ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، یعنی آزادی کی رات۔ چند ضعیف احادیث جو اکثر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان ضعیف احادیث کو بھی میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اکثر جو ہے ہم اردو دان طبقے میں بھی وہ مشہور ہے روایات، تو میں انہیں عرض کیے دیتا ہوں۔
جیسے کہ ایک موضوع روایت ہے، موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گڑت، اپنی طرف سے بنی بنائی. وہ کیا ہے؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور جو ہے رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے. یہ موضوع وہ ہوتی ہے جس کے نہ سر ہو نہ پاؤں، من گڑت اپنی طرف سے. اسی طرح دوسری روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یہ بہت مشہور روایات ہے اور ہمارے خطبہ حضرات جو ہے اکثر اس روایت کو پیش کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. رات کا وقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں بقیع کی طرف، بقیع الغرقد کی طرف. ہم جو کہتے ہیں نا جنت البقیع، یہ جنت البقیع جو ہے نام ہم نے جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا ہے. یہ جو ہے جنت کا لفظ حدیث میں نہیں ملتا، بقیع الغرقد اس کا نام ہے. تو بقیع کی طرف جاتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تھوڑی بیداری کی حالت میں آتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے چل پڑتی ہیں. جب وہاں پہنچتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کے حضور ان سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس حدیث کے یہ الفاظ ہے کہ وہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات. اس حدیث میں یہ موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا کہ میں یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی، لوگوں کی، بندوں کی مغفرت فرماتا ہے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی. تو یہ بہت مشہور روایت ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے. اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے جو اس سے کافی ملتی جلتی ہے، صرف اس میں نصف شعبان کا لفظ نہیں ہے. یعنی حدیث تقریباً یہی ہے اور وہ مسلم کی روایت ہے. وہ کیا ہے کہ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتی ہیں تو بقیع الغرقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے حوالے سے اور رات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. نصف شعبان کا لفظ نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کی مغفرت فرمائیں، لیکن نصف شعبان کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے. یہ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے داخل کیا گیا ہے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس رات جو ہے تمام مخلوق کی مغفرت اس مہینے میں ہوتی ہے، لیکن اس رات کو خصوصیت والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. اسی طرح ایک اور ضعیف حدیث، ضعیف روایت ہے کہ شعبان کی جب 14واں دن ہو، 15ویں رات ہو تو دن کا روزہ رکھو اور رات کو عبادت کرو. رب تعالیٰ غروب شمس کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفر اغفر لہ، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق عطا کر دوں. یہ مشہور حدیث جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی جلال، جیسے اس کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے. صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر، ہر رات کے آخری تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے. تو یہ جو خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، تو یہ اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، لہذا یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اسی طرح ایک اور چیز یا ایک اور عمل جو ہے مشہور ہے عوام الناس میں، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الالفیہ، یعنی 100 رکعت نماز پڑھنے کا رواج. 100 رکعت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو 100 رکعت نمازیں ادا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی جائے. اور پھر جب 100 رکعت انسان پڑھ چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت جو ہے اس کو پورا فرماتے ہیں. اور یہ بھی لوگوں کے اپنے اقوال ہیں، بنی بنائی بات ہے، کوئی مخصوص نماز اس رات کو ثابت نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار.
کہ جس شخص نے وہ بات کہی میری بنسبت، میری نسبت یا میرا نام لے کے جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ جتنی ضعیف روایات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ نظر رکھیں اور ان کو قبول نہ کریں، کیونکہ یہ قابل حجت احادیث نہیں ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن رجب اور کئی دوسرے علماء کے اقوال ہیں، فرماتے ہیں قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 15ویں شعبان کی رات، یعنی 15ویں جو رات ہے شعبان کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام کرنا، یعنی مخصوص انداز سے، اور جو آپ کا پہلے سے معمول ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا اضافی قیام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور مخصوص رات 15ویں کی رات کو ہمیں اس نیت سے کہ بھائی یہ 15ویں کی رات ہے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا، اس نیت سے ہم ایکسٹرا عبادت وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ پہلے سے اگر انسان کے نوافل ادا کرنے کا جو ہے وہ یعنی اس کی روٹین ہے، اس کی عادت ہے، معمولات میں سے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 15ویں کی رات کو بھی اللہ کے حضور جو ہے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح ابن تیمیہ، عبد الرحمن مبارک پوری، اور اسی طرح احمد بن حنبل اور دیگر کئی دوسرے علماء اور محدثین کی یہ رائے بھی ہے رحمہم اللہ اجمعین کہ 15ویں کی شعبان میں جو روایات ہیں ان سب کو ملا جلا کے جو ہے اس کی قیام کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علماء کی اس میں دو آراء ہیں، بعض کہتے ہیں اس رات قیام صحیح نہیں ہے کیونکہ ثابت نہیں، اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ قیام ثابت ہے، اس لحاظ سے کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ اتنی ملا جلا کے کم از کم حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں، ایک عام بندہ کیا کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی عمل پہ یعنی کسی بھی رائے پہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے اس رات کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے حسن درجے کی حدیثیں جو ہے ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو اس نیت سے اگر ہم ایکسٹرا، لیکن عبادت کا طریقہ وہی ہوگا جو عام معمولات میں ہماری عبادت کا ہے، کوئی مخصوص انداز سے مخصوص صورتیں پڑھ کے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہر رکعت میں اس نیت سے پڑھ کے کہ یہ جو ہے نماز جو ہے مشروع ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کچھ گنجائش بعض علماء کے نزدیک نکلتی ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو ہم اس پہ نکیر بھی نہیں کر سکتے اور اسے ملامت بھی نہیں کر سکتے، لیکن طریقہ کیا ہوگا کہ وہ عام روٹین میں جس طرح تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اگر وہ قیام کرتا ہے تو کچھ گنجائش نکلتی ہے دوسرے احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بعض دوسرے علماء کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا، اس میں بعض بہت ساری بدعات بھی رائج ہیں، اور بدعات کے حوالے سے جیسے کہ مسلم کی روایت ہے، ہم جو خطبہ خواجہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اب جو بعض حضرات کہتے ہیں وہ بدعت چیزوں کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی تو بدعت ہو، نبی کے زمانے میں تمہارا کون سا وجود تھا؟ تو بدعت جو ہوتی ہے وہ دین کے معاملے میں ہوتی ہے، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ بھائی پنکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، مسجد میں تم لوگوں نے پنکھا لگا ہوا بدعت کر رہے ہو، ایسا نہیں۔ دین کے معاملے میں جس کو عبادت کہیں گے، جس پہ اللہ کی رضا شامل ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے جو میں عمل کروں گا، اس میں اگر میں ایکسٹرا اپنی طرف سے کوئی چیز کرتا ہوں تو وہ بدعت شمار ہوگی۔ اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت جو ہے آگ کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، اس میں جو بدعات ہیں، نئی جو رسم و رواج ہیں، اس میں سے ایک ہے چراغاں کرنا، یعنی لوگ جو ہے مشعلیں جلاتے ہیں یا لائٹنگ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، سڑکوں پہ، تو اس طرح یہ جو چراغاں کیا جاتا ہے یہ بالکل بدعات میں شمار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ بر صغیر میں جب یعنی پاکستان کا وجود نہیں تھا تو
ہندوؤں کے ساتھ مسلمان رہا کرتے تھے اور ابھی بھی رہتے ہیں، تو ہندوستان میں تو ابھی بھی ہے، تو ہندوؤں کی اپنے کچھ دیوالی ہوتی ہے، رسم و رواج ہوتے ہیں جس میں وہ چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بھی یہ ان کی جو رسم ہے آہستہ آہستہ پروان چڑھتی گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب جو یہ چراغاں کیا جاتا ہے تو یہ ان کی نقالی کر کے، ان کی نقل کر کے کیا جاتا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شریعت جو ہے ایسے چیزوں کی مذمت کرتی ہے، کیونکہ اس میں اسراف بھی ہے، تبذیر بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے۔ اسی طرح پٹاخے پھوڑنا، ماشاءاللہ بڑے لوگ تو اتنا ان چیزوں میں اب نہیں ہیں، شروع میں جب اس کی رسم کھلی تھی تو بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارے گھر کے بڑے افراد ہوا کرتے تھے، وہ بھی اس میں شوق سے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے بڑے لوگوں میں جو ہے، گھر کے بڑے افرادوں میں تو یہ شعور آ چکا ہے، لیکن بچے ابھی بھی اسی ڈگر میں جو ہے جا رہے ہیں۔ تو ان کی تربیت کرنا کس کا کام ہے؟ یہ بھی بڑوں کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کی سختی کریں۔ اسی طرح ایک بات نقل کی جاتی ہے تاریخی حوالے سے کہ عباسی حکومت کے برمکی ایک قوم تھی، وہ جو وزیر تھے وہ آتش بازی کی رسم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جو برمکی لوگ تھے، یہ برمکی قوم تھی، یہ پہلے مجوسی ہوا کرتے تھے، اور مجوسی کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے برمکی لوگ، تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے جو ہے اثرات ان کے ذہنوں میں تھے، تو ان اثرات پہ چلتے ہوئے وہ بعض مخصوص ایام میں کیا کرنے لگے؟ آتش بازی انہوں نے شروع کر دی۔ تو اسی طرح اس کو مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ تو یہ پورے کا پورا خالص جو ہے یہ طریقہ پٹاخے پھوڑنا یا اسی طرح چراغاں کرنا یا آگ جلانا، لائٹننگ کرنا اس رات کو، یہ کس کا؟ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں پہ بھی سختی کریں اور انہیں پیار محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوؤں کے کام ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ مجوسیوں کے کام ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس رات ایک اور کام کیا جاتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوے وغیرہ کی رسم ہے، یا کوئی میٹھا شیرینی بانٹی جاتی ہے۔ تو اس میں گناہ کیا ہے بھائی؟ کھانے پینے کی چیز ہے، لیکن اس رات کو مخصوص ہم نے کر دیا کہ بھائی اس رات میں حلوہ پکاؤں گا اور لوگوں میں بانٹوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کسی رات کو مخصوص کر لینا کسی عبادت کے لیے وہ جائز نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی اس رات اگر میں حلوہ پکا رہا ہوں، میٹھی چیز پکا رہا ہوں، تو کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس رات کو ہی کیوں؟ پورا مہینہ پڑا ہے، عام روٹین میں بناؤ، لیکن 15ویں شعبان کی رات کو آپ نے مخصوص کر کے حلوہ کیوں بنایا؟ حلوہ کیوں پکایا یا میٹھی چیز کیوں بانٹی؟ اور بعض جو ہے ہمارے عوام الناس سے ماشاءاللہ ان کے یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی اس رات کو مردے گھروں کے دورے کرتے ہیں، مردے گھروں میں آتے ہیں، تو ہم میٹھی چیز اس لیے پکاتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا پیٹ بھر لیں یا وہ کھا لیں۔ تو یہ بھی کنسیپٹ، نظریہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ، پہلی ہماری دنیاوی زندگی ہے، جب انسان پہ موت طاری ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ اب برزخی زندگی میں جو روحیں ہیں وہ برزخ، عالم برزخ میں ہیں۔ اب اگر وہ نیک ہیں تو وہ جو ہے سبز رنگ کے طوطوں کی شکل میں ان کی روحیں جنت میں پرواز کر رہی ہیں، اور اگر وہ بد ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم کے جو ہے آتش ہے اس میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ان روحوں کو چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھائی سال کی ایک رات آ رہی ہے، تم روحوں کو چھٹی ہے، تم جاؤ اپنے اعزاء و اقارب کے گھر اور کچھ حلوہ ولوہ کھاؤ؟ تو ایسا کوئی نہیں ہے، یہ باطل نظریات ہیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر وہ جنت میں گھوم رہے ہیں تو جنت کو چھوڑ کے وہ دنیا کا حلوہ کھانے آئیں گے؟ جنت میں حلوہ میٹھا نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ جہنم کا مثلا سزا دی جا رہی ہے تو فرشتے کیا داروغہ جو ہوتے ہیں، چوکیدار جو ہوتے ہیں، کیا ان سے چھپ کے بھاگ جائیں گے؟ یعنی وہ جو ان کی نگرانی کر رہے ہیں جہنم میں،
کیا ان سے چھپ چھپا کر وہ روحیں بھاگ آتی ہیں اور جو ہے زمین پہ پہنچ جاتی ہیں کہ بھائی ہم حلوہ کھا کے ابھی آتے ہیں، 2 منٹ تم لوگ انتظار کرو؟ تو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہ سب جو ہے لوگوں کے اپنے بنے بنائے چیزیں ہیں، یہ میڈ ان بر صغیر ہے، یعنی پاک و ہند میں یہ رسمیں وجود رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز اس حوالے سے مشہور ہے کہ حلوے کے حوالے سے یا میٹھی چیز کے حوالے سے، وہ کیا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، یہ واقعہ واقعی ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمہ اللہ جو ہے، جنہیں مخدرمین کہا جاتا ہے، یہ صحابی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو ان تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنا دانت توڑا، اور جب دانت ٹوٹ گیا، ظاہر ہے پھر سالڈ یا سخت چیز کھانا دشوار ہو جاتا ہے، روٹی انسان نہیں کھا سکتا آسانی سے، تو انہوں نے اس لیے جب انہیں بھوک لگی تو حلوہ کھایا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دانت مبارک شہید ہوا تو آپ سخت چیز تناول نہیں فرما سکتے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حلوہ تناول فرمایا، حلوہ کھایا۔ تو پہلی بات یہ ہے، اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں، پہلی بات یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں غزوہ احد نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات مان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں مثال کے طور پہ ان کا دانت مبارک شہید ہوا اور انہوں نے حلوہ کھایا، تو اس بات پہ عمل کرنے کے لیے پوری سنت پہ کیسے عمل ہوگا؟ پہلے ہمیں بھی اپنا دانت شہید کرنا ہوگا، پہلے ہمیں بھی اپنا ایک دانت توڑنا ہوگا اور پھر جا کے حلوہ کھانا ہوگا، تب پوری سنت پہ عمل ہوگا۔ ہم تو صرف یعنی سہولت کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی حلوہ کھا لیں، لیکن جو شہادت والی بات ہے کہ اپنا دانت توڑوائیں، وہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں، دشمن کے آگے جا کے ان کا مقابلہ کر کے، اس کی طرف ہم بات نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رات فیصلوں والی رات ہے، کہ اس رات کو فیصلے بھی ہوتے ہیں؟ یہ بات تو ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یا اس مہینے میں کیا نام، اس رات کو نہیں، معذرت، اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رات کیا فیصلوں والی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فیصلے فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بعض حضرات جو ہے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الدخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، نازل کیا، اور اس مبارک رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ شعبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ جن لوگوں کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ شعبان کے حوالے سے کیا ہے؟ آیت ہے۔ اب ہم دوسری آیات کو، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ قرآن میں ہی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی اس لفظ کا معنی، ترجمہ دوسری جگہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر بچہ جانتا ہے کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ تو لیلۃ المبارکہ جو لفظ ہے سورۃ الدخان میں، اس کی تشریح یا تفسیر کیا ہوئی کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، رمضان میں شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کب نازل فرمایا؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ لیلۃ القدر سے۔ ویسے تو قرآن مجید جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ایسا تو نہیں نا کہ صرف لیلۃ القدر میں پورے کا پورا قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا گیا ہو یا نازل ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ لیلۃ القدر میں، اور یہی لیلۃ المبارکہ ہے۔ اسی طرح جمہور مفسرین جن میں عبداللہ ابن عباس، قتادہ، مجاہد رحمہم اللہ اجمعین، ان حضرات کی بھی یہی رائے ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بھئی قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور برکت والی رات جس کو کہا گیا سورۃ دخان میں، وہ برکت والی رات کون سی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔
تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس رات کو جو ہے قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا۔ یہ اگرچہ برکت والی رات بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن قرآن کا نزول اس رات کو نہیں ہوا۔ تو اس سب جو موضوع کو ہم جو ہے اب سم اپ کرتے ہیں، یعنی اسے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے آج جن چیزوں کو بیان کیا وہ کیا تھی کہ بھائی کوئی رات جو ہے عبادت کے لیے مخصوص تب تک ہم نہیں کر سکتے جب کہ شریعت میں اس کا حکم نہ ہو۔ تو 15ویں شعبان کو، اچھا پہلے مہینے کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں ہمارے کرنے کا عمل کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے روزے رکھیں۔ ایک اور نقطے کی بات یاد رکھیے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اس مہینے روزہ رکھنے چاہتا ہے یا روزے رکھتا ہے، لیکن رمضان سے 2 سے 3 دن پہلے وہ روزے ختم کر دے، ایسا بھی جائز نہیں اس کے لیے۔ سنت کی مخالفت ہے یہ کہ ایک انسان شعبان کی آخری رات کو روزہ رکھے، آخری رات کو روزہ رکھے اور اگلے دن وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ یہ دونوں روزے جو ہے ساتھ میں جوڑنا یہ بھی حدیث میں منع ہے۔ تو لہٰذا شعبان میں اور رمضان میں وقفہ یہ لازمی ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو خدشہ ہے کہ وہ جو ہے خلاف سنت عمل کرتا ہے اور وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ باقی یہ ہمارے کرنے کا عمل کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے انشاءاللہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور بچوں کی بھی اس لحاظ سے ہم تربیت کر سکتے ہیں کہ کسی خاص دن کا، جب ہم روزے کی بھی، رمضان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، تو جب روزوں کی ہم تربیت کرتے ہیں بچوں کی تو ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ڈالنی چاہیے کہ بھائی جمعہ آ رہا ہے تم جمعے کا روزہ رکھ لو تمہیں ثواب ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بڑے ہونے تک ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ خاص یوم ہے، خاص ایام ہے۔ اگرچہ شریعت میں اگر کوئی ہے تو اس پہ ہم کاربند ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچوں کی ایسی تربیت کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ بھائی کل رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، ہفتہ اتوار ہے جو دن بھی ہے۔ اور اسی طرح روزے رکھنے ہیں۔ اور عبادت کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ علماء کے 2 رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس رات کو جو ہے قیام ثابت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ثابت۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص قیام کر لیتا ہے لیکن مخصوص طریقے سے نہیں، وہی طریقہ جو شریعت میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، تہجد کی نماز یا نوافل اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا، اگر ایسے کوئی کر رہا ہے تو اس رات اسے ہم ملامت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس رات نے، کیونکہ چند احادیث اس پہ ہیں، اگرچہ وہ حسن درجے میں پہنچتی ہیں، یعنی سب ضعیف حدیثیں ہیں، سب کو ملا کے حسن کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا